ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے اندر دل پہ لگے ہوئے زنگ مٹتے ہیں، دل میں نور ایمان بھر دیا جاتا ہے، انسان کے اندر اسلامی ذوق پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر احساس انسانیت پیدا ہوتا ہے، دین کی چاہت محبت پیدا ہوتی ہے، گناہ سے انسان دور ہوتا ہے، انسان کے اندر شرم و حیا کا نور پیدا ہوتا ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے یہ نماز، اور پھر نماز سے تمام گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں جتنے بھی احکام ہیں، اعمال ہیں نا، ان میں نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے سوائے عورت کے ایام مخصوصہ کے۔ انسان بیمار ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر، اور وہ بھی خاص مالیت اور سال گزرنے کے بعد، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار، جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، نماز واحد ایک ایسا عمل ہے دن میں 5 مرتبہ کسی حالت میں کسی پر کسی طرح بھی معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہے، حضر میں ہے، مریض ہے، تندرست ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ مسلمان کے لیے نماز کو ہلکا کر دیا گیا سفر کی حالت میں۔ انسان پڑا ہوا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا بیمار ہے تو وضو نہیں کر سکتا، بغیر وضو کے تو تیمم کر لے، تیری نماز قبول ہے۔ تیمم نہیں کر سکتا، اشارے کے طور پہ تو کر لے۔ قیام، قرات، رکوع، سجود نہیں کر سکتا، بیٹھ کر فرمایا پڑھ لے۔ لیٹا ہوا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا، فرمایا تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، تیرا ذہنی توازن کام کر رہا ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے تجھے۔ آنکھوں کے اشارے کے ذریعے تو وضو کر، آنکھوں کے اشارے کے ذریعے قیام کر، رکوع کر، سجود کر۔ جس طرح صحیح حالت میں نماز پڑھتا تھا نا، اور تیری نماز وہ قبول ہوتی تھی، اسی طرح تیرا رب تیری نماز قبول فرما لے گا۔ نماز نہیں معاف کسی حالت میں بھی، یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پہ سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہر ہے، پانی چل رہا ہے ہر وقت، اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی مائل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ایک بندہ 5 مرتبہ نہر میں روزانہ غسل کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ، تو یہ تو تصور میں بھی نہیں آتا کہ اس کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے 5 وقت نماز پڑھنے والے کی مثال، جس طرح کہ 5 مرتبہ دن میں نہانے سے جسم پر میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ فرمایا ایک نماز پڑھی، مثال کے طور پہ ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ، ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس کے درمیان کوئی بھی خطا، کوئی مسٹیک، کوئی لغزش، انسانی فطرت ہے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا، گناہ ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن پروردگار نے انسان کے لیے یہ سہولت عطا کی، صبح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو بھی خطائیں ہوئی، لغزش ہوئی، پروردگار ایک نماز پڑھنے سے پھر دوسری نماز جب پڑھی، ان کے درمیان جو گناہ ہوئے اس نماز کی برکت سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے بندے کے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، خزاں کا موسم تھا، تو جس طرح ہوتا ہے نا درخت پتے ان کے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گئے اور ایک شاخ کو پکڑا، اسے ہلایا، پتے سارے گر گئے، وہ شاخ صاف ہو گئی بالکل، ٹہنی جو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کوئی پتا باقی رہا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں رہا۔ فرمایا اسی طرح نمازی جب نماز پڑھتا ہے نا، جس طرح یہ پتے گر گئے ہیں، یہ شاخ، یہ ٹہنی صاف ہو گئی ہے نا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ انہی پتوں کی طرح گر کے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم سوچے پتہ نہیں کہ گناہ کیے تھے وہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں، یہ خدشہ، یہ سوچ نہیں، ایسا نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، ابھی زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، ابھی چاند ستارے سورج گر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی یہ ناممکن ہے، یاد رکھیں۔ ایمان ہے اسی چیز کا نام، جو اللہ کے نبی کہہ دیں اس پر اس قدر یقین ہو کہ خود جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کہ 100% جھوٹ ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلا، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کا سب سے بڑا سچ وہی ہے، اور ہمارے یقیناً پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو معاف بالکل نہیں، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ فرمایا اس سے تمہارے پچھلے گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر نماز ایک ایسا عمل ہے کہ تمہیں آئندہ کے لیے نماز جب پڑھو گے تمہارے اندر ایک حیا کا نور پیدا ہوگا، تم غلطی سے بچو گے، تم خطا سے بچو گے، تم گناہ سے بچو گے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ ہمارے اندر وہ نور ایمان بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جوان ساتھی یہ نماز پڑھ کے اس وقت باہر نکلیں گے، خود محسوس کریں گے اپنے اندر یار کچھ نور ایمان ہے، کوئی غلطی، کوئی خطا خود سوچ آتی ہے، انسان کا نفس انسان کو جھنجھوڑتا ہے، بندے تو نماز پڑھ کے آ رہا ہے، جھوٹ نہ بول، فریب نہ کر، کسی کی عزت کو نہ خراب کر۔ تو یہ کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو ہر بے حیائی اور بری بات سے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جس قدر انسان بے نمازگی کرے گا، نماز سے دور ہوگا، اس قدر انسان کے اندر بے حیائی، بے شرمی اور غلط چیزوں کے اسباب سامنے آئیں گے اور گناہ کے اندر وہ مصروف رہے گا۔ نماز ایک ایسا گناہ ہے، یاد رکھیں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، اور پھر اس قدر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اس قدر بے حیا ہو جاتا ہے، اسے گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، وہ انسان منافق ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر لینا تو اسے اس طرح بھی محسوس نہیں ہوتا کہ جس طرح کندھے پر مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، کندھے پر مکھی بیٹھی، اس کو اڑانے میں کوئی دشواری، کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ بالکل ہی نہیں۔ لیکن فرمایا جو مومن ہے، جس کے دل میں نور ایمان ہے، اس سے مومن کون ہے؟ دل میں نور ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کے ذریعے، اللہ کے احکام کے ذریعے۔ تو فرمایا اس سے جب کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا جس طرح کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اس قدر وہ غم میں مبتلا ہوگا، اس قدر وہ پریشان ہوگا، اس قدر وہ نڈھال، تھکا ہارا کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہمیں ہماری نماز رہ جانے سے ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر نور ایمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم افسوس کریں، ہم دکھ کریں، اپنے ایمان کو ڈھونڈیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، موت آ گئی تو کیا کریں گے، پھر نور ایمان سے خالی ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کوئی کسی کو ایمان کے بارے سمجھا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ حیا کے بارے سمجھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو اسے، حیا کے بارے نہ سمجھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے حیا ایمان سے ہے، اس کے اندر ایمان ہوگا تو خود بخود اسے حیا آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آج اس قدر بے حیائی، بے شرمی ہمارا جوان طبقہ خرمست ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ ایمان سے خالی ہو گئے ہم۔ ایمان ہوتا ہمارے اندر حیا ہوتی، ایمان ہوتا ہم کسی کی عزتوں کو خراب نہ کرتے، ایمان ہوتا تو ہم موبائل کے ذریعے مختلف اسباب مہیا کر کے ہم غلطیوں کی طرف نہ لگے رہتے۔
تو یہ ایمان نہ ہونے کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم خطائیں کرتے ہیں، ہم عزتیں خراب کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بڑوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے. اور ساری یہ باتیں بے حیائی والی ہیں. بے حیائی اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے حیا کے بارے کیوں سمجھا رہے ہو، چھوڑ دو. حیا تو تب ہو جب ایمان ہو. جب ایمان ختم ہو جائے پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، جو چاہے کرتا پھر بھی. یہ بھی ایک روایت کے الگ الفاظ ہیں. فرمایا کہ جب ایمان ختم ہو جائے تو انسان بے حیا ہو گیا، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے پھر کون روکے گا؟ ایمان تو اسے روکنے والا ہے نہیں نا. تو لہٰذا نماز پڑھنے سے دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں. نماز پڑھنے سے انسان آئندہ گناہوں سے بچتا ہے. نماز ایک بہترین عمل ہے. نماز کو ہم ہمیشگی، نماز کے معاملے میں ہمیشگی اختیار کریں. کبھی کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کھانا نہ کھایا صبح یہ بھول جاؤں، یہ ممکن ہو جائے. دوپہر کا کھانا نہیں کھایا بھول گیا، یہ ممکن ہو جائے. شام کا کھانا نہیں کھایا لیکن نماز کوئی بھول جائے، یہ عجیب بات ہے. جس طرح ہماری سانس لازم و ضروری ہے نا، اس طرح نماز کو لازم سمجھیں. بغیر توجہ کی جس طرح سانس ہماری چل رہی ہے، کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ سانس کو لینے میں کوئی وقت لگتا ہے، کوئی دشواری یا کوشش کرنی پڑتی ہے. جس طرح کے سانس ہے نا ہماری، اس طرح کی ہم نماز کے اندر مگن ہو جائیں. پتہ ہی نہ ہو نماز کا وقت ہو، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا جسم، ہماری لگن، ہماری چاہت اسی طرف ہو. بس دنیا کے کائنات کے سارے کام ٹھپ کر دیں، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جائیں. پھر ہمیں اللہ کے احکام میں، عبادات میں ایک چاشنی محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا، زندگی میں آرام محسوس ہوگا، راحت محسوس ہوگی، خوشی ملے گی. پھر موت انسان کو تحفہ محسوس ہوگی کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا. دنیا جہان، یہ پیسہ عیش و عشرت، یہ مال گاڑیاں، سب کچھ یہی کی ہیں. انسان کو ایک ذرہ برابر بھی اس بارے سوچنے کی، یار میں اگر کل مر گیا تو کیا بنے گا، میرا اس قدر مال و متال ہے، بڑی بڑی عمارات ہیں. انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے اخروی زندگی، جنت کے حسن و جمال وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. انسان اس دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی ساری عیش و عشرت کو فضول محسوس کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا